آدم هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین. طلاب عزیز، ہم علم کلام کے اندر، علم کلام یعنی علم الکلام، علم الکلام کے اندر ہم مادہ پرستوں کی اس دلیل کو رد کر رہے ہیں کچھ دنوں سے، جب وہ کہتے ہیں کہ جو چیز دیکھنے میں نہ آئے اس کا وجود کہاں ہو سکتا ہے، جو چیز دیکھنے میں آئے اس کا وجود نہیں ہے، نہیں ہو سکتا ہے. بالکل اسی طرح کی کہاں ہے حما سے حسین، بالکل اسی طرح ان کے یہاں وجود نہیں تھا تو اس لیے تھی نہیں، حالانکہ بنفس نفیس موجود ہے. تو اسی طرح مادہ پرست بھی کہتے ہیں کہ جو چیز دیکھنے میں نہ آئے وہ کیسے ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی. جب ہوتی تو دیکھنے میں آتی، ہم دیکھ سکتے تھے، ہم اس کو پکڑ سکتے تھے، ہم اس کو ٹیسٹ کر سکتے، ہاں میٹھی ہے، ٹیسٹ کر سکتے تھے، ٹچ کر سکتے تھے، سن سکتے تھے اس کی آواز. جب یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو نہیں ہو سکتی، عقل سے باہر ہے، نہیں ہو سکتی. تو ہم ان کی اس دلیل کے جواب میں ہم نے بہت ساری مثالیں دے دی جس میں کہ موجودات ہیں جو دیکھنے میں نہیں آتی. ہم نے مثالیں دے دی نا، موجودات ہیں دیکھنے میں نہیں آتی، ان کی آواز ہم سن نہیں سکتے، صحیح ہے کہ نہیں، ان کو ہاتھ سے ٹچ نہیں کر سکتے، جیسے بجلی ہے ہاتھ سے ٹچ نہیں کر سکتے. زہب عباس کرے گا ٹچ تو بس ختم ہو جائے گا مسئلہ، ہمیں چوتھا ان کا کرنا پڑے گا. تو لیکن موجود ہے موجود ہے. تو لہذا آپ بھی مانتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں، تو لیکن اب یہ بھی دیدنی نہیں ہے، دیدنی دیکھنے والی نہیں ہے، ویزیبل نہیں ہے. جب یہ ویزیبل نہیں ہے تو آپ مانتے ہیں. تو جس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہے، آپ کہتے ہیں ویزیبل نہیں ہے. جب یہ ویزیبل نہ ہو کر ہے تو ویزیبل نہ ہو کر کیوں نہیں ہے؟ ہماری دلیل یہی ہے، اور اس طرح سے ان کی دلیل جو ہے وہ کٹ جاتی ہے. تو چند مثالیں ہم نے دی تھی. تو آخر پر جب آئے تھے وہ ABCDEF، پانچویں دلیل ہم نے ختم کر لی. چھٹی دلیل نہیں، چھٹی چیز، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں کچھ مفاہیم آتے ہیں، کچھ تصورات آتے ہیں، ذہن میں تصورات آتے ہیں. جی، ذہن میں تصورات، ذہنی مفاہیم، کچھ مفاہیم ہیں وہ ذہن میں آ جاتے ہیں، تصورات ہیں ذہن میں آ جاتے ہیں. کچھ باتیں ہمیں لگتی ہیں اچھی نہیں ہیں، کچھ باتیں لگتی ہیں بری ہیں. اب کسی سے ہم کہیں گے یہ جو بری باتیں ذرا دکھاؤ کہاں ہیں، کون سی بری باتیں، کون سی؟ ظلم بری چیز ہے. یہ ظلم کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ جناب نہیں دیکھا. پھر کیسے آپ کہتے ہیں ظلم ہے؟ ظلم کا وجود ہے. کبھی کوئی ظلم کرتا ہے، جب اسے دیکھا ہی نہیں جاتا تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ظلم کا وجود ہے؟ عدالت، عادل ہونا ایک مفہوم ہے، مفہوم ایک ہے، ذہنی مفہوم ہے، وہ ذہن میں ہے، باہر نہیں ہے. باہر اس کے مصداق ہوتے ہیں، مصداق ہوتے ہیں اس کے.
کوئی شخص عادل ہوگا، ہم کہیں گے یہ عادل ہے اور اس میں عدالت ہے. اچھا اس میں عدالت ہے، ذرا میں جاؤں، ذرا کھل جا سم میں آپ کی عدالت دیکھ لوں. سم کھلے گا ہی نہیں تو عدالت کہاں دکھے گی؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہمارا جو ہے بہت خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی دیکھنے چلیں، چلو جی اس کے پاس جاتے ہیں. کھل جا سم آپ کی خوبصورتی دیکھیں. تو یہ کیا کہے گا میں کب سے کیسے کھل جاؤں، میں کھل نہیں سکتا. تب جب میں کھل نہیں سکتا تو میری خوبصورتی کہاں دیکھیں گے؟ کسی چیز کی خوبصورتی اس چیز میں دیکھی جاتی ہے، لیکن الگ سے خوبصورتی دیکھی نہیں جاتی. عدالت کسی انسان میں ہے، الگ سے عدالت پائی نہیں جاتی. ظلم کوئی انسان کرتا ہے لیکن الگ سے اس کا ظلم دیکھا نہیں جاتا. سمجھ رہے ہیں نا کہ نہیں؟ یہ سب چیزیں جو ہے ذہنی مفاہیم، یہ سب کے سب مفہومات ہیں. ان کا وجود اگر مانا بھی جائے تو مصداق میں مانا جائے گا، اور اس مصداق میں بھی دیکھنے میں نہیں آتا ہے. اس مصداق میں بھی دیکھنے میں نہیں آتا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ تو لہذا جب یہ دیکھنے میں ہی آتا ہے تو مادہ پر صاحب اللہ آپ کی ہدایت کرے. مفاہیم ہیں دیکھے نہیں جاتے ہیں اور آپ بھی مانتے ہیں آپ بڑے قابل ہیں، تو آپ کی قابلیت دیکھی نہیں جاتی، کبھی دیکھی نہیں ہم نے. تو ذرا دکھائیے اپنی قابلیت. ارے بابا میں کیسے دکھاؤں گا، مجھ میں تو سمجھ میں نہیں آتا کیسے دکھاؤں گا. تو جب وہ دکھا نہیں سکتا اپنی قابلیت، ہم مانیں کیوں؟ نہیں، ہم نہیں مانیں گے آپ قابل. اب مادہ پرست بہت قابل ہے، سائنس میں آپ کی وجہ سے بہت ترقی ہوئی، لیکن آپ کی قابلیت دکھائیے. مجھے اس کی آواز سنوائیے، مجھے پہچنوائیے. اپنی قابلیت کو نہیں ہو سکتا. ذہن مفاہیم جو ہے یہ بھی سب کے سب جیسے عدالت ہے، خوبصورت، محبت، شفقت، ماں کی شفقت مادری، باپ کی شفقت پدری. کیا کہنے باپ کے اور کیا کہنے ماں کے. کیوں جی؟ وہ بڑی شفیق ہے میری ماں، بڑی محبت کرنے والا ہے میرا باپ، بہت محبت کرنا. اچھا اس کی محبت کبھی آپ نے دیکھی نہیں، محسوس کی. کیسے محسوس کی؟ کس چیز سے محسوس کی؟ محسوس تو حصوں سے کیا جاتے ہیں. آنکھ سے دیکھی نہیں، کانوں سے سنی نہیں، ہاتھ سے لمس نہیں کیا، زبان سے ٹیسٹ نہیں کیا، تو کیسے دیکھ لیا؟ تو کہے گا عقل سے اندازہ ہوتا ہے. تو ورنہ جو محسوسات ہیں جو میرے حواس خمس ہے ان سے دیکھا نہیں جاتا. اچھا عقل سے، تو اسی عقل سے تو ہم کہتے ہیں خدا ہے. جس عقل سے آپ یہ کہتے ہیں محبت ہے، شفقت ہے، خوبصورتی ہے، عدالت ہے، ظلم ہے، وہ ہے اور یہ ہے، یہ سب مفاہیم یہ آپ عقل سے کہتے ہیں. حالانکہ نہ ٹچ کر سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں. سمجھ کہ نہیں؟ یہ سب چیزیں آپ کر نہیں سکتے. کانوں سے اس کی آواز سن نہیں سکتے ہیں، نہ اسے تول سکتے ہیں. یہ زیادہ عادل ہے اس سے. اچھا یہ کیسے کم عادل ہے اس سے؟ ذرا تولیں تو کیسے تولیں گے؟ اس کی عدالت اور اس کی عدالت تولی نہیں جا سکتی. تو گویا یہ میٹیریل نہیں ہے، یہ نان میٹیریل ہے، یا کہیں گے ایکسٹرا میٹیریل ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جب ایکسٹرا میٹیریل ہے، ذہنی مفاہیم میں ہے، تو اس کو بھی دیکھا نہیں جاتا. لیکن آپ جانتے ہیں، مانتے ہیں. جب آپ اس چیز کو مانتے ہیں تو ایک ہستی کو کیوں نہیں مانتے؟ اس کی دلالت عقل نے کی، اس کی دلالت بدرجہ اتم عقل کرتی ہے. آپ کیوں نہیں مانتے؟ آپ کیوں نہیں مانتے؟ جواب نہیں دے گا مادہ پرست. کوئی چلنے والا، راہ چلنے والا آپ سے کہے گا یہ آدمی جو ہے، یہ مادہ پرست آدمی، یہ بہت ضدی ہے، یہ بہت ہٹی ہے، یہ نہیں مانے گا کیونکہ ضدی ہے. اس کے سامنے کہے گا. ہم کہیں اچھا ضدی ہے، کیا آپ کی ضد ہم دیکھ سکتے ہیں؟ مادہ پرست دیکھو جی یہی ہے نا، آپ نے بہت اچھی بات کی. میری ضد اس نے کہاں دیکھی؟ یہ کہتے یہ ضدی ہے، اس میں راج ہٹ ہے. یہ ہٹ کہاں سے دیکھی اس نے نہیں دیکھی. پھر بھی مجھے کہتا ہے ضدی ہے اور ہٹی ہے. ہم کہیں گے بہت بچا فرمایا. جب یہ بات ہے تو پھر وہ بات کیوں نہیں؟ تو اس طرح سے یہ دلیل ان کی بھی کٹ جاتی ہے. تو یہ ایک اور چیز. اور جی کے بعد ہے یہ کچھ چیزیں دنیا میں زندہ ہیں اور کچھ چیزیں زندہ نہیں ہیں. نان لیونگ تھنگس اور ناٹ لیونگ، دے آر نان لیونگ. ان میں زندگی نہیں ہے. جمادات سب کے سب نان لیونگ ہیں. جتنے جمادات ہیں اس میں لائف نہیں ہے. یہ سلور میں لائف نہیں ہے، یہ فیروزے میں لائف نہیں ہے، میرے میں ناخون میں لائف نہیں ہے، یہ میرے بال ہیں ان میں لائف نہیں ہے. میں کیسے کہتا ہوں ان میں لائف نہیں ہے لیکن اس میں لائف ہے؟ یہ کیسے کہتا ہوں؟ زندگی کیا یہ دیکھی گئی ہے کبھی؟
آج تک ابتدائی آفرینش سے ابتدائی کائنات سے آج تک کسی نے زندگی دیکھی نہیں, زندگی کو تولا نہیں, زندگی کو ٹچ نہیں کیا, صرف یہ کہ قبول کیا, زندہ چیز کو قبول کیا کہ زندہ ہے. کس چیز سے قبول کیا زندہ ہے؟ کچھ علامات ہیں, علامات یعنی علائم ہیں, کچھ علائم ہیں, ان علائم سے پتہ چلتا ہے یہ چیز زندہ ہے. وہ علامات نہ ہوں تو زندگی میں پتہ نہیں چلے گا. تو بجائے خود جو حیات ہے, حضرت خضر نے آب حیات پیا اور ہمیشہ زندہ ہے. ہمیں بھی پتہ چلتا تو ہم بھی پیتے ہیں, ٹھیک ہے. آب حیات پیا اور زندہ ہے. حیات, اس کا حیات, میرا حیات, آپ کا حیات, مادہ پرست کا حیات, نیوٹن کا حیات, فرانسس بیکن کا حیات, کسی کا بھی حیات حیات ہے. اور جب ایک وقت آتا ہے غبارے سے پھونک نکلتی ہے اور تب تک وہ زندہ ہے. یہ زندگی کبھی ہم نے دیکھی مگر نہیں ہے. تو حیات بھی بظاہر خود ایسی چیز نہیں ہے کہ جو دیدنی ہے, دیکھے جانے کے قابل ہے, دیکھے جانے کے قابل نہیں, ناپے جانے کے قابل نہیں, لمس کرنے کے قابل نہیں. آپ لمس کریں گے, میرے ہاتھ کو لمس کریں گے, میری زندگی کو آپ لمس نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے کہ نہیں. کتنے ظالموں اور جابروں نے دنیا میں چاہا لوگوں کی زندگی کو ہم کیا کریں, اپنے کنٹرول میں لائیں. انہوں نے ان کے بدنوں کو کنٹرول میں لایا, حب سے بھیجا کے اندر, ان کے بدنوں پر ظلم کر کے, لیکن ان کی روح کو کبھی زیر نہیں کر سکے. مظلوم کے روح کو, مظلوموں کی حیات کو کوئی جابر انسان آج تک زیر نہیں کر سکا. جب زیر نہیں کیا جا سکا کیوں, سوال پیدا ہوتا ہے. تو جواب صرف ایک ہے, اور وہ یہ ہے کہ زندگی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی گرفت میں نہیں آنے والی ہے. اس کا مالک, اس کا بخشنے والا, اس کا عطا کرنے والا, اس کو پیدا کرنے والا کوئی اور ہے. جب وہ چاہے تو کسی کی زندگی ختم کرے گا, ورنہ آپ زندگی ختم نہیں کر سکتے. آپ کسی کو قتل کر سکتے ہیں, قتل کر سکتے ہیں مطلب کیا ہے, مطلب ہے اس کا گلا کاٹ سکتے ہیں اور مر جائے گا, لیکن حیات پھر بھی آپ کے ہاتھوں میں نہیں آئے گا. اس کی لائف جو ہے, اس کی لائف, اس کی روح آپ کی زیر اثر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ حیات بھی ایک ایسی چیز ہے جو کہ قابل دید نہیں, قابل سماعت نہیں, قابل لمس نہیں. سمجھ رہے کہ نہیں. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں میٹیریل کیریکٹرسٹکس, یہ حیات میں نہیں ہوتی ہیں. تو لیکن ہر کوئی مانتا ہے لائف ہے. جب لائف ہے تو دیکھی جانے والی چیز نہیں ہے, اس کو آپ مانتے ہیں, اور ادھر سے کہتے ہیں جو چیز دیکھنے میں نہیں آتی ہے تو وہ کیسے ہوگی, وہ کیسے ہم مان لیں گے. اور یہ تب کہتے ہیں جب آپ کو پتہ ہے ہم بات کر رہے ہیں اللہ جل سبحانہ کی, تب آپ یہ بات کرتے ہیں. لیکن جب ہم نے آپ کو اتنی ساری مثالیں دے دیں نادیدنی چیزوں کی جو ہیں, آپ بھی مانتے, ہم بھی مانتے, تمام دنیا مانتی ہے, لیکن جب بات آتی ہے اللہ پر, اللہ کے رسولوں پر, اللہ کے بھیجے ہوئے اماموں پر, تب آپ انکاری ہو جاتے ہیں. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈس ہے. ایک سٹینڈرڈ سے آپ مانتے ہیں نادیدنی چیزیں, اور دوسری اپنے ہی قائم کردہ سٹینڈرڈ سے آپ اور چیزوں کو نہیں مانتے ہیں. تو یہ ایک اور چیز ہے زندگی. پھر آپ غور کیجئے, آپ بھی دیکھیے, آپ کے اندر ایک فکر ہوتا ہے, یہ تھی زندگی, حیات. اس کے بعد ایک اور وہ ہے ABCDFGHI, اور آئی کے اندر فکر و خیال. فکر و خیال, فکر کرنا اور خیال کرنا, امیجنیشن. تھنک اینڈ امیجن, سوچو اور خیال کرو. اپنے متخیلہ طاقت کو, قوت کو, متخیلہ گھوڑے کو آپ چلاؤ, اور وہ آپ کا گھوڑا جو ہے تخیل کا گھوڑا, اس کی سرعت کتنی ہے؟ سرعت ہوتی ہے رفتار, سپیڈ یا ویلوسٹی. اس چیز کی رفتار کتنی ہے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ فاسٹ چلنے والی چیز کیا ہے؟ لائٹ سب سے زیادہ فاسٹ چلنے والی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن آپ غور کیجئے, یہ اس سے بھی تیز چلتی ہے.
آپ کا خیال اس سے بھی تیز چل رہا ہے. آدم کو خیال تصور کیجئے اور 14 بلین ایئرز پاس کیجئے آج کے انسان پر آ جائیے تو آپ نے سارا زمانہ طے کیا ایک لمحے کے اندر. آپ کے خیال نے. خیال امیجنیشن از دا اسپیڈیسٹ تھنگ ان دا ورلڈ. اسپیڈیسٹ تھنگ, سب سے تیز رفتار اگر جو ہے سرعت رفتار کے اندر وہ ہے فکر و خیال. آپ فکر کیجئے 2 منٹ آپ زندہ ہیں اور فکر کیجئے, ایسے فکر کیجئے فرض کرنے میں مر رہا ہوں, ہاں میں مر رہا ہوں, ہاں لوگ جمع ہو گئے کلمہ پڑھنے لگے, وہ کرنے لگے, صرف خیال کیجئے. پھر کیا کیا جائے, پھر مجھے اٹھایا جائے گا, غسل دیا جائے گا, پھر تابوت میں ڈالے, پھر لے جائیں گے اس جو تیار کیا گئے ہو وہ گھڑا, اس گھڑے میں ڈالیں گے جس کو قبر کہتے ہیں. ایک لمحے میں اتنا سارا کام ہو گیا, ایک لمحے میں ہو. آپ اندازہ کیجیے کتنی تیز رفتار ہے فکر و خیال کی قوت. انسانی جو فکر و خیال ہے اس کو قوت واہمہ کہتے ہیں. قوت واہمہ, اس سے پناہ مانگنی چاہیے. قوت واہمہ سے پناہ مانگنی چاہیے. یہ اصل میں قوت واہمہ ہے. قوت واہمہ. اور 2 چیزیں ایسی اور قوات ہیں اور قوتیں 2 ہیں, اور یہ 3 چیزیں مل کر انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی. ایک ہے قوت واہمہ, اور بتا سکتے ہیں قوت شہویہ ہو گئے 2, تیسرا شاباش ہاں کیا چیز؟ نہ وہ الگ چیز ہے. قوت واہمہ, قوت شہوت, قوت شہویہ, اور قوت غضبیہ, شہویہ اور واہمہ. یہ 3 چیزیں ہیں, ان سے پناہ مانگی گا. جب انسان کو خراب کرتے ہیں یہ 3 لشکریں ہیں برائی کی جن کو استعمال کرتے شیطان انسان کو زیر کرنے کے لیے. لیکن یہ قوت ہے, اگر آپ ان قوتوں کو رام کر سکتے ہیں, ان پہ زین ڈال کے خود سوار ہو جائیں گے اور لگام لگائیں گے, چلائیں گے, تو ان قوتوں کے ذریعے سے آدمی معراج پر بھی جا سکتے ہیں. یہ 3 قوات ہیں جن کے ذریعے سے انسان بہت اونچا اٹھ سکتا ہے. لیکن یہ وہی 3 چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے بہت نیچے چلا جا سکتا ہے. وہ بحث اخلاق کی بحث ہے, اس وقت وہ بات ہم نہیں کریں گے. اس وقت بات کریں گے یہ کہ یہ فکر و خیال جو ہے, یہ بھی صورت خیال بھی, یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو ہم کبھی دیکھ نہیں سکتے, صرف محسوس کیا جا سکتا ہے. اور جب محسوس کرنے کی والی بات آ جائے گی, محسوس کرنا بات آئے گی, یہ حواس خمسہ کے بغیر محسوس کرنا تو وہ عقل کا کام ہوتا ہے. حواس خمسہ کے ذریعے محسوس کریں گے تو وہ عقل کا کام نہیں ہوتا ہے, وہ میٹیریل بات ہوتی ہے. تو جو یہ فکر و خیال ہے یہ بھی ایک ایسی قوت ہے, ایسی ایک بات ہے, ایسا ایک خاصہ ہے, یعنی خاصیت ہے انسان کی کہ جو دیکھنے میں نہیں آتی. اور یہ چیز چونکہ دیکھنے میں نہیں آتی تو یہ بھی ہم مادہ پرست صاحب سے کہیں گے, ذرا یہ بتائیے کیا آپ مانتے فکر و خیال ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے, کیوں نہیں ہوتا؟ میں خود فکر کرتا ہوں. کیا آپ بھی خیال کرتے ہیں؟ ہاں میں بھی کرتا ہوں. قوت متخیلہ ہے. ذرا اپنی کھوپڑی توڑ کے مجھے دکھائیے وہ فکر و خیال کہاں ہے. تو نہیں ہوگا, دکھائے گا کیا؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے مادہ پر سے ہم کہہ سکتے ہیں یہ سب کرنے کے بعد کہ جناب آپ جو ہیں تو آپ کے جو دلائل ہیں وہ دلائل بیکار ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اور وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی بحثیت اپنی طرف سے کچھ باتیں الگ سے نکال کے اس میں سے ہی لائٹ کے اندر ہم لائٹ کے 7 رنگ دیکھتے ہیں نا, لائٹ کے 7 رنگ ہم دیکھتے ہیں, لیکن 7 رنگوں میں اوپر کی طرف نیچے کی طرف انفرا اور الٹرا 2 اور رنگ ہوتے ہیں, وہ ہم دیکھ نہیں پاتے. وہ بھی ریز ہوتی ہیں, ہم نہیں دیکھ پاتے. جب مل کے ہمیں وائٹ دکھتا ہے, روشنی دکھتی ہے. جب میڈیا کے بیچ سے گزر کر ریفریکٹ ہو کے
اس کے الگ الگ رنگ بنائے جائیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں 7 رنگ ویب جی اور ہے کہ نہیں، وائلٹ، انڈیگو، بلو، گرین، یلو، اورنج اینڈ ریڈ. ریڈ سے آگے ہمیں انفرا ریڈ ملے گا، وائلٹ سے پہلے ہمیں الٹرا وائلٹ ملے گا، اور وہ بہت خطرناک ریز ہیں، آپ متحمل نہیں ہو سکتے ان کے. اس لیے اللہ نے آپ کی آنکھوں میں قدرت نہیں رکھی ہے ان کو دیکھنے کی، ورنہ آپ کی آنکھیں خدا بچائے ہر کسی کو اندھی ہو سکتی ہیں انفرا ریڈ ریز کی وجہ سے اور الٹرا وائلٹ ریز کی وجہ سے، وہ بہت مضر ہوتی ہیں. تو انفرا ریڈ اور یہ الٹرا وائلٹ کا مسئلہ جو ہے، یہ اصل میں لائٹ کیا چیز ہوتی ہے جی، یہ رنگ کیا چیزیں ہوتے ہیں، کلرز کیا چیزیں اصل میں ہوتے ہیں. ہم نے ایک بار کہا کہ جن چیزوں کو کوئی آبجیکٹ ایبزارب کرتا ہے، جن رنگوں کو ایبزارب کرتا ہے وہ ہم نہیں دیکھ پاتے. جن کو ایبزارب نہیں کر سکتے، جن کو کوئی چیز ایبزارب نہیں کر سکتے، وہ رنگ ہمیں دکھتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ چیز اسی رنگ کی ہے، حالانکہ اصل میں یہ حقیقت نہیں ہے. تو اصل میں موجیں ہوتی ہیں رنگ کی، رنگوں کی موجیں ہوتی ہیں، ویوز، اور ان ویوز کے اندر 4% میکرون سے کم اور 8% میکرون سے زیادہ، نیچے والی اوپر والی ویوز ہم دیکھ نہیں سکتے، ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. ممکن ہے کوئی ذی حیات ہوں جو دیکھ سکتے ہوں، لیکن انسان نہ 4% میکرون سے نیچے دیکھ سکتا ہے، نہ 8% میکرون سے اوپر دیکھ سکتا ہے. اس لیے وہ اس بیچ والا 4 سے 8 تک کی موجیں دیکھ سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں. لہذا وہ اتنے ہی رنگ دیکھتا ہے، حالانکہ ممکن ہے اس سے بہت زیادہ رنگ موجود ہوں کائنات کے اندر. تو ایک چیز دیکھنے میں نہیں آتی، انفراریڈ اور الٹرا وائلٹ دیکھنے میں نہیں آتی. تو مادہ پرست کو بھی آپ میری طرف سے بتائیے گا، یہ چیزیں بھی دیکھنے میں نہیں آتی. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، صحیح ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد دوسری چیز، اس میں یہ دلچسپ باتیں ہیں. دوسری چیز جو ہے وہ ہے لمس. لمس کے بارے میں جب ہم چھوٹے تھے اور 9ویں جماعت میں پڑھتے تھے تو ہمارے سائنس کے استاد جو تھے، ہمارے سائنس کے استاد ایک ایکسپیریمنٹ ہم سے کراتے تھے. 3 برتن لاتے تھے، 3 برتن، ایک میں بہت گرم پانی رکھتے تھے، امامیہ ہائی اسکول کی بات ہے، اور دوسرے میں ایک سرے پر بہت ٹھنڈا پانی رکھتے تھے. کہتے تھے دایاں ہاتھ بہت گرم پانی میں رکھو 5 منٹ کے لیے، اور ایک ساتھ مگر، اور الٹیمیٹ پر بہت سرد پانی ہے، اس پانی میں بایاں ہاتھ رکھو. بیچ میں ایک اور برتن لاتے تھے، اس میں نیم گرم پانی رکھتے تھے، بہت گرم، بہت سرد، اور بیچ میں بہت نیم گرم، بیچ میں نیم گرم، بہت گرم، بہت سرد اور نیم گرم، نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ ٹھنڈا. 5 منٹ بھی کہتے تھے اب دونوں ہاتھ ایک ساتھ اٹھاؤ، تو ہم اٹھاتے تھے. کہتے تھے پھر اس بیچ والے برتن میں ڈالیے. ہم بیچ والے برتن میں جب ڈالتے تھے تو دایاں ہاتھ جو بہت گرم پانی میں تھا تو ہمیں محسوس ہوتا یہ پانی بہت ٹھنڈا ہے، یہ پانی بہت ٹھنڈا ہے. اور جو بایاں ہاتھ ٹھنڈے پانی میں تھا 5 منٹ، وہ اس ہاتھ کو پتہ چلا او ہو یہ تو بہت گرم ہے. دائیں کو لگتا تھا بہت سرد ہے، بائیں کو لگتا تھا بہت گرم ہے. ہاتھ تو دونوں آپ کے تھے، لیکن ایک ہاتھ کو لگتا تھا بہت ٹھنڈا ہے دائیں والے کو، اور بائیں والے کو لگتا تھا یہ تو گرم ہے، وہ یہ تو ٹھنڈا ہے، یہ تو گرم ہے. پھر وہ ان کا نام مجھے پورا یاد نہیں اس وقت، تو وہ بیچارے کہتے تھے آپ بتائیے کیا بات ہے. ہم کہتے ہیں اس طرح محسوس ہوتا ہے. کہتا ہے یہی تو فریب ہے، دھوکہ ہے. کس چیز کا؟ سینسیشن آف ٹچ کا، قوت لامسہ کا فریب ہے. یہ ایک ہی چیز ہے، کیا عقل مانے گی؟ ایک ہی چیز بیک وقت ٹھنڈی بھی ہوگی اور گرم بھی ہوگی؟ نہیں مانے گی، عقل نہیں مانے گی، عقل یہ نہیں مانے گی. تو دائیں والا چونکہ بہت گرم میں تھا، اس سے کم جو گرم تھا وہ ٹھنڈا لگتا تھا، اس کے مقابلے میں ٹھنڈا تھا. بایاں والا جو ٹھنڈے میں تھا تو اس کے مقابلے میں نیم گرم تھا، اس لیے بائیں ہاتھ کو گرم لگتا تھا، دائیں ہاتھ کو ٹھنڈا لگتا تھا. 2 ہاتھ دونوں میرے، واللہ خدا کی قسم دونوں میرے تھے، لیکن ایک کو گرم لگتا تھا، ایک کو ٹھنڈا لگتا تھا. کیا کہیے گا؟ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.